اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور اس دنیا کو اللہ پاک نے دارالعمل کام کرنے کی، عمل کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ انسان کا جو بھی عمل ہوتا ہے اس عمل کا رد عمل ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی اس دنیا میں جو نظریہ اختیار کرتا ہے اس نظریے کا بھی رد عمل ہوتا ہے۔ آدمی کے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں ان اعمال کا بھی رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، کلمہ نکلتا ہے، اس کا بھی رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کے تمام اعمال جو اس دنیا میں آدمی کرتا ہے ان اعمال پر کائنات میں حالات مرتب ہوتے ہیں۔ حالات بہتر ہیں تو انسان کے اعمال بہتر ہیں، حالات خراب ہیں تو انسان کے اعمال خراب ہیں۔ آدمی کے اعمال کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں زبان سے جو کچھ بولتا رہوں اس بولنے کا کائنات پر، دھرتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بے نمازی اگر ہوں اور میں نے آج فجر کی نماز ادا نہیں کی تو میری نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے کائنات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ اس کا فلسفہ غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالی نے اس امت کو، امت مسلمہ کو ایک جان کی طرح قرار دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ جب ایک جان کی طرح یہ امت ہے، ایک جسم کی طرح یہ امت ہے، تو جب ایک جسم کا ایک عضو اگر خراب ہوتا ہے تو اس کی خرابی کی وجہ سے پورے جسم میں بے قراری ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں کی ایک چھوٹی سی انگلی، سب سے چھوٹی انگلی الٹے پاؤں کی، اس میں خرابی واقع ہو جائے تو انسان اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی کا پیر زخمی ہے، ایک انگلی زخمی ہے، لیکن اس انگلی کے زخمی ہونے کی وجہ سے آدمی کا پورا جسم بے قرار ہے، کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، آرام بھی نہیں ہو پاتا۔ آدمی چاہتا ہے کسی طرح سے یہ میرا درد ہٹ جائے۔ کیوں؟ حالانکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ارے بات کرنے میں کیا حرج ہے، پاؤں میں درد ہے نا، بات تو زبان سے کرو گے۔ ہاتھ سے کام کرنے میں کیا حرج ہے، پاؤں میں درد ہے نا، ہاتھ میں تو نہیں درد ہے۔ لیکن کیوں؟ کہ ہر جسم کے ہر عضو کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح سے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک جسد کی مانند ہے سارے کے سارے مسلمان، ایک جسم کی مانند ہے سارے کے سارے مسلمان۔ لہٰذا ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے کو پریشان ہونا چاہیے، دوسرے کو غم زدہ ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان اگر کوئی برا عمل کرے گا تو اس کی برائی کا اثر پوری انسانیت پر پڑے گا۔ جب یہ تمہید ذہن نشین فرما چکے اور یہ بات دل و دماغ میں ہمارے بیٹھ چکی کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر بول کائنات میں اثر مرتب کرتا ہے، ہمارے جسم سے نکلنے والا ہر عمل کائنات میں اثر مرتب کرتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، زبان سے نکلنے والے بولوں کی وجہ سے، دل و دماغ میں جو سوچیں اور نظریات ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے کائنات میں حالات بدلتے رہیں گے۔ اگر اعمال درست ہوئے، بول درست ہوئے، سوچیں درست ہو گئی تو کائنات کی فضا بہتر ہو جائے گی اور کائنات کے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں خراب ہو گئی اور بری ہو گئی تو اس کے نتیجے میں کائنات کے حالات بھی ابتر سے ابتر ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ہم جتنی بھی کوشش کرتے رہیں، جب تک ہم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنی زبان کو درست نہ کر لیں، اپنے عمل کو درست نہ کر لیں، اپنی سوچ کو جب تک ہم درست نہ کر لیں، اللہ تبارک تعالی حالات کو نہیں بدلتا۔ اللہ حالات کو نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدل دیں، اپنی سوچوں کو نہ بدلیں۔
اب اس پر میں ایک قرآن مقدس میں ذکر واقعہ ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ پاک کی وہ کتاب ہے کہ جس میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ اس میں گزشتہ قوموں کے حالات ہیں، گزشتہ قوموں کی تاریخ ہے، گزشتہ قوموں کے عروج اور زوال کا بیان ہے، اور مجھے اور آپ کو سبق دیا گیا کہ ہمیں اللہ کے اس کلام کو سمجھنا ہے اور اسے پڑھنا ہے، اور اسے سمجھ کر، اسے پڑھ کر گزشتہ قوموں کے حالات سے ہم عبرت حاصل کریں، پھر اپنے زمانے میں جو پیدا ہونے والے حالات ہیں ان حالات سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کی منزل کو ہم درست کر لیں۔ ہم جو غلط رخ پر چل پڑے ہیں اس غلط رخ سے ہم واپس آ جائیں اور ہم سیدھے رخ پر چلنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک نے سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعے کو اور ایک تاریخ کو ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فرمایا ہم نے، اللہ ارشاد فرما رہا، ہم نے آل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا، رزق کی تنگی میں مبتلا ہو گئے، وسعتیں ختم ہو گئیں، مہنگائیاں حد سے تجاوز کر گئیں، اور رزق کی وسعت اور فراوانی کو اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ زمین نے غلہ اگانا چھوڑ دیا، آسمان سے بارشیں برسنا ختم ہو گئی۔ ایسا ہم نے کیوں کیا تھا؟ فرمایا لعلہم یذکرون، اس لیے کیا تھا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ اپنی منزل کی طرف واپس آ جائے۔ ایسا ہم نے اس لیے کیا کہ یہ ظلم سے، زیادتی سے، بددیانتی سے، خیانت سے، گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، ان تمام کے تمام جرائم سے، جن جرائم کی وجہ سے کائنات میں حالات پیدا ہوئے ہیں، تاکہ ان جرائم سے یہ واپس آ جائیں، ان جرائم کو یہ چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں اور اپنے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ اس لیے ہم نے یہ حالات پیدا کیے۔ تو حالات کس پر پیدا ہوئے؟ نافرمانیوں پر۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، زبان سے نکلنے والے جملے اور انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اور آدمی کی جو غلط سوچیں، ان تمام کی تمام چیزوں پر کائنات میں حالات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ حالات ہم نے کیوں برپا کیے؟ اس کی یہ زبانیں غلط ہو چکی تھی، اس لیے ان کے اعمال غلط ہو چکے تھے، اس لیے کہ ان کی سوچیں غلط ہو چکی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ہم نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ہم نے آسمان سے بارشوں کو بند کر دیا، زمین سے غلوں کو ہم نے روک لیا۔ زمین بھی ہماری قبضہ قدرت میں، آسمان بھی ہمارے قبضہ قدرت میں۔ ہم جب چاہیں برسنے کا حکم دیں، جب چاہیں ہم روک دیں۔ زمین کو ہم جب چاہیں غلے کا حکم دیں اور جب چاہیں ہم غلہ روک دیں، اس لیے کہ وہ ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرمایا لعلہم یذکرون، یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب کوئی بھی اچھائی ان کو ملتی، مالی فراوانی ملتی، صحت ملتی، عزت ملتی، دنیا کا کوئی اختیار ملتا، کوئی اقتدار ملتا، کوئی بھی اچھائی ظاہری طور پر ان کو نظر آتی، اس اچھائی میں بجائے یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، مال کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے، صحت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے، عزت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے، کوئی بھی نعمت آئی ہے اس نعمت کے ملنے پر، حصول پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا لنا ہذہ، یہ تو ہمارا کمال ہے، یہ تو ہمارا تجربہ ہے۔ ہر اچھائی کو اپنی طرف منسوب کرتے، کسی بھی موقع پر اللہ کی طرف رجوع نہ کرتے کہ یہ ہمارے اللہ کا احسان ہے، صحت دی تو اللہ نے دی ہے، مال دیا تو اللہ نے دیا ہے، اقتدار دیا تو اللہ نے دیا ہے، عزت دی تو اللہ نے عطا فرمائی۔ نہیں 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 نہیں، ہر اچھائی کو اپنا کمال سمجھتے۔ اور اگلی بات، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کوئی تکلیف آتی، کوئی ملک میں وبا پھیل جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی اور مال کی تنگی آ جاتی، تو کیا کہتے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ملک جو ترقی نہیں کر رہا، ملک تنزل کی طرف جو جا رہا ہے، اس تنزل کا سبب موسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لانے والے ہیں۔
ترقی میں رکاوٹ موسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لانے والے یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے، جو سوچ وہاں تھی آج کا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا کہ آج ملک کی ترقی میں دیندار طبقہ رکاوٹ ہے، آج ملک کی ترقی میں اسلام رکاوٹ ہے، اور اگر کوئی خوبی مل جائے تو یہ ہمارا کمال ہے، اور اگر کوئی نقصان آ گیا تو اس نقصان میں یہ نقصان کہاں سے آیا؟ یہ اس کی نحوست ہے، یہ اس کی نحوست ہے، یہ دیندار طبقے کی نحوست ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے برے بولوں سے۔ اس نحوست کو، اس کمزوری کو، اس تنزل کو، اس ترقی کے رکنے کو دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی طرف وہ منسوب کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا تشابہت قلوبہم، سوچیں سب کی ایک ہے۔ اس وقت کا جو کفر تھا اس کی سوچ بھی یہی تھی، آج کا جو کفر ہے اس کی سوچ بھی وہی ہے۔ تشابہت قلوبہم، سب کے دل ملے جلے ہیں، سوچ ایک ہی ہے کہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دین ہے، ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دیندار طبقہ ہے۔ اور اگلی بات سنیے، اللہ نے ارشاد فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، غلط ہے تمہاری سوچ، غلط ہے تمہارا نظریہ، غلط ہے تمہارا تصور کہ یہ جو نحوست آئی ہے، یہ جو زوال آیا ہے، یہ جو تباہی مچی ہے، یہ موسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لانے والوں کی وجہ سے مچی ہے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، یہ سب تمہارے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے تھوڑی سی سزا جھنجھوڑا اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، نہیں پلٹے، پہ در پہ عذابوں کو اللہ نے بھیجا۔ بہت اچھی طرح سے میری بات ذہن نشین فرمائیے۔ آپ مت یہ سوچئے جب بات آتی ہے اللہ کی طرف سے عذاب کی تو ہم سوچتے ہیں شاید حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جیسا عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا پانی کا، غرق ہو گئے سارے۔ نوح علیہ السلام کے بعد کی جو قوم تھی قوم عاد، اس نے پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، بلندیوں پر چوٹیوں پر اپنے گھر بنائے۔ ان کا یہاں کیسے ہوا آ سکتی ہے، اس زاویے سے یہاں کیسے جو ہے پانی آ سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر قوم سمود آئی، قوم سمود نے کہا ہم اس طرح سے گھر بنائیں گے نہ یہاں پانی پہنچ سکتا ہے نہ یہاں ہوا پہنچ سکتی ہے۔ ایسے انداز سے انہوں نے اپنے گھروں کو تعمیر کیا، نہ کوئی پانی کا طوفان آ سکتا ہے نہ کوئی ہوا کے جھکڑ یہاں آ سکتے۔ ہمیں کیسے تباہ کیا جائے گا؟ اللہ پاک نے ایک صیحہ، ایک زوردار کڑاکے دار آواز بھیجی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سب کے سب اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اللہ نہ پانی کا محتاج، اللہ نہ ہوا کا محتاج، اللہ نہ کسی اور چیز کا محتاج۔ اللہ تبارک تعالی جو انسان کی زندگی کے آسائش کے نمونے ہوتے ہیں، اللہ جب عذاب لانا چاہتا ہے انہی آسائش کے نمونوں کو اللہ عذاب میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ پانی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن جب اللہ تبارک تعالی عذاب لانا چاہے اسی پانی کو عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہوا انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن جب اللہ تبارک تعالی چاہے اسی ہوا کو عذاب کا نمونہ بنا دے۔ آواز انسان کے کان میں پڑتی ہے اور آواز سے انسان لذت حاصل کرتا ہے۔ آج موسیقی سے لوگ لذت حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ خالق و مالک کانوں میں پڑنے والی آواز کو عذاب کا ذریعہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کسی خاص نوعیت کے ساتھ عذاب لانے کا پابند نہیں ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ جو حالات چل رہے ہوتے ہیں، جو انسانوں کی آسائش اور آرائش اور نمائش اور زیبائش کے اسباب ہوتے ہیں، انہی مؤثر اسباب کو اللہ پاک مہلک اسباب بنا دیتا ہے۔ جو زندگی گزارنے کے بہترین اسباب ہوتے ہیں انہی اسباب کو اللہ تبارک تعالیٰ مہلک عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو ہوا یہ، اس قوم پر بنی اسرائیل
سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کی طرف مبعوث ہوئے اور فرعونیوں پر پھر عذاب کس طرح سے آئے، اب آپ قرآن کی ان آیات کو ملاحظہ کیجئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، کئی قسموں کے پانی ضرورت تھا کہ نہیں تھا؟ ہر شخص کی پانی، ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر شخص۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اسی پانی کو ہم نے بڑھا دیا۔ جب اسی پانی کو ہم نے بڑھا دیا تو گھروں میں گھس آیا اور ان کے جسم آدھے آدھے دھنس گئے، یہاں تک پانی آ چکا، گردن تک پانی آ چکا۔ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے التجا کرنے لگے، اے موسیٰ ادع لنا ربک، اللہ کے واسطے تو ہی اللہ سے دعا کر، اور لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ تکلیف ہٹ گئی، یہ پانی رک گیا، زمین اس کو نگل گئی اور اندر چلا گیا، تو بس ہم آپ کو رسول مان لیں گے اور ہم ظلم اور زیادتی چھوڑ دیں گے۔ دو کام تھے، دو مطالبات تھے موسیٰ علیہ السلام کے، دو مطالبات۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو، دوسرا مطالبہ یہ تھا بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتیاں نہ کرو، ان کو آزاد کر دو، ان کو غلام مت بناؤ۔ فریاد کرنے لگے کہ اے موسیٰ تو دعا کر لے، تیری دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور اگر تیری دعا کے نتیجے میں اس تکلیف سے ہمیں خلاصی مل گئی تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی بھی چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین اس پانی کو نگل گئی۔ اب وہی جو پانی ہلاکت کا ذریعہ بن کے آیا تھا، اسی پانی کی فراوانی کی وجہ سے فصلیں بہت ہو گئیں، اس لیے کہ زمین خوب سیراب ہوئی، تو جہاں پر بھی دیکھو وہاں سے سبزہ نکل رہا، وہاں سے سبزہ نکل رہا۔ جیسے آپ دیکھیں کراچی میں کتنی بارشیں ہوئی ہیں، جس طرف دیکھو سبزہ ہی سبزہ، سبزہ ہی سبزہ۔ تو اب کیا کہنے لگے، یہ جو سبزے کی فراوانی ہے یہ ہمارا کمال ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، اور وہ جو مصیبت آئی تھی وہ موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کی نحوست تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور عذاب مسلط کی۔ میں نے عرض کیا اللہ کسی قسم، کسی نوعیت پر عذاب لانے کا پابند نہیں ہے۔ فصلیں وافر ہو گئی، جیسے ہی کٹائی کا وقت آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹڈی دل کے لشکر چھوڑ دیے، اور وہ آنن فانن ساری کی ساری فصلیں چٹ کر گئی۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے، یہ کہاں سے یہ لشکر آیا۔ جلدی جلدی انہوں نے جمع کرنا شروع کی تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے، یہ ٹڈیاں، تاکہ ہماری فصلیں نہ چٹ کر جائیں۔ خوب جلدی جلدی جمع کر کے اپنے گوداموں میں سٹاک لگائے، بڑے بڑے گودام، اور جناب وہاں گندم کے، گیہوں کے، دیگر سامان کے ڈھیر لگا دیے، سٹاک کر دیے۔ اب کیا ہوگا بھائی، باہر سے تالے لگا دیے، مقفل کر دیے، بند کر دی، اسٹوروں میں پیک کر دی گندم، یہاں سے ٹڈی دل کیا کرے گا اس کو؟ تو قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، پھر اللہ پاک نے وہی جو غلے گوداموں کے اندر رکھے ہوئے تھے ان میں اللہ نے گھن پیدا کر دیا، چھوٹا سا کیڑا، معمولی سا کیڑا جو سارا کا سارا غلہ خراب کر گیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کسی خاص نوعیت کا پابند نہیں ہے، زندگی کو آسائش پہنچانے کے لیے غلے جمع کر لیے، لیکن انہی آسائشوں کے اندر اللہ عذاب لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ سارا کا سارا غلہ خراب ہو گیا، سب کا سب تباہ ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے، اے موسیٰ آپ اگر دعا کر لیتے ہیں اور اس طوفان سے، اس عذاب سے، اگر مہلک عذاب سے جو ہمارا غلہ تباہ ہو رہا ہے، اس تباہی سے اگر ہماری خلاصی ہو جائے تو ہم دونوں کام کریں گے، آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور ہم ظلم اور زیادتی کو بھی چھوڑ دیں گے۔ پیغمبر، اللہ کے پیغمبر کریم ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے وہ عذاب بھی دور کر دیا۔ جب وہ عذاب دور ہوا پھر واپس اپنی سرکشی اور ظلم اور زیادتی پر آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا تصور نہیں۔ جو ظلم اور زیادتیاں پہلے کر رہے تھے پھر سے کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور عذاب بیچا، وَالضَّفَادِعَ، مینڈک کا عذاب آیا۔ مینڈک کا عذاب کیسے آیا؟ خوب تر، بہترین، لذیذ ترین کھانا جب سامنے آتا اور اس کھانے کو جب ایک لقمہ بنا کر منہ کی طرف کرتے اور منہ کھولتے تو مینڈک جست لگا کر منہ کے اندر داخل ہو جاتا۔ پانی اٹھاتے، پانی کے اندر مینڈک، کروٹ لیتے اس طرف، ادھر مینڈک بھرے ہوئے،
ادھر کروٹ لیتے ادھر مینڈک بھرے ہوئے, زندگی تلخ ہو گئی. عذاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا تلخ ہو جانا. اس قدر اللہ نے زندگی تلخ کر دی, ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ان کو نظر آئے, کھانے کے اندر بھی, پینے کے سامان میں, بستروں کے اندر, گھر کے اندر, اندر کے اندر کمروں میں. اللہ کہیں بھی عذاب کی شکل پیدا کر دے, اللہ قادر مطلق ہے, اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر عرض کروں گا, اللہ عذاب لانے میں کسی خاص شکل کا پابند نہیں ہے کہ اسی شکل میں اللہ عذاب لائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسائش اور آرائش کے سارے سامانوں کو, زندگی کو بنانے والے جو سارے اسباب ہیں, ان سارے اسباب کو اللہ مہلک بنا دے, ہلاکت کا ذریعہ بنا دے. اللہ قادر مطلق. اللہ خیر سے شر نکال کے لے آئے, شر سے خیر کا وجود بخشے. اللہ قادر مطلق. پھر اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے کہ اے موسیٰ, خدا کے واسطے آپ اللہ سے دعا کیجئے, اور اگر آپ کی دعا کی برکت سے اس عذاب سے ہمیں خلاصی مل گئی, یہ مینڈک والا عذاب بڑا تنگ کر رہا ہے ہمیں, کھانے پینے سے ہم رہ گئے, آرام سے ہم رہ گئے, چین سکون کی زندگی سے ہم رہ گئے, آرام ہمارا لٹ گیا, چین سکون ہمارا تباہ ہو گیا. اچھا, موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی, اللہ نے پھر یہ عذاب دور کر دیا. جب یہ عذاب دور ہوا تو پھر واپس وہی سرکشی, پھر واپس وہی بغاوت, پھر واپس وہی ظلم, پھر واپس وہی زیادتی, پھر واپس وہی حال. پھر اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا, ودم, خون, خون کا عذاب. یہ پانی کو رنگ کس نے بخشا؟ اللہ نے. اس پانی کے اندر پیاس بجھانے کی طاقت کس نے رکھی؟ اللہ نے. اس پانی کو آسمان سے کس نے اتارا؟ اللہ نے. جب یہ سب کام اللہ کرتا ہے تو اس پانی کا رنگ بدلنے کی قدرت بھی اللہ رکھتا ہے, اس پانی کا ذائقہ بدلنے کی طاقت بھی اللہ رکھتا ہے, اس پانی کی بو اور اس کا اصل ذائقہ بدلنے کی قدرت بھی اللہ رکھتا ہے. اللہ نے انہی کے اس پانی کو خون کا رنگ دے دیا. گلاس اٹھاتے پینے کے لیے, صاف پانی بھرتے, منہ کے قریب آتا خون بن جاتا, بدبو آتی اندر سے, سڑہن کی بدبو آتی. صاف طبیعت اور صاف مزاج والا آدمی کیسے اسے قبول کرے گا؟ اس قسم کے مسلسل پے در پہ عذاب آئے. جب اس عذاب کے بعد بھی وہ اپنے ظلم اور زیادتی سے باز نہ آئے, انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا, توبہ اور تائب نہ ہوئے, تو پھر اللہ پاک نے اس کے بعد بڑا عذاب بھیجا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے بڑے عذاب سے پہلے. پھر کیا فرمایا اس کے بعد؟ فلما کشفنا عنہم الرجز, جب بھی ہم عذاب کو ہٹاتے پھر یہ ظلم کرتے, پھر بغاوت پر آتے, پھر فانتقمنا منہم, پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا ہے, ہم نے ان سے انتقام لیا ہے. فاغرقناہم فی الیم, پھر ان سب کے سب کو ہم نے سمندر میں ڈبویا ہے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, پے در پہ ہماری نشانیاں اور ہمارے عذاب ان کے پاس آئے, لیکن انہوں نے عذابوں سے عبرت حاصل نہ کی, انہوں نے عبرت حاصل نہ کی. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور یہ سارے عذابوں سے اور اللہ کی نشانیوں سے غافل رہے. تو میرا عزیز دوستوں بزرگوں, اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے, جن حالات سے پوری دنیا اس وقت گزر رہی ہے, جن حالات سے خاص طور پر ہمارا ملک گزر رہا ہے, پے در پہ عذابوں کے بعد دوسرے عذاب, دوسرے کے بعد تیسرا عذاب, تیسرے کے بعد چوتھا عذاب. کچھ سمجھتے ہیں ہم لوگ, کیا آل فرعون والا حال ہمارا تو نہیں ہے کہ ہر آنے والی نشانی کو ہم اگنور کر رہے ہیں, ہر آنے والے عذاب کو ہم غفلت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, عبرت کی نگاہ سے ہم نہیں دیکھ رہے. عذاب آیا سوات میں, کراچی میں تو نہیں آیا. عذاب آیا پنجاب میں, ارے کراچی میں تو نہیں آیا. عذاب آیا سندھ میں, نہیں کراچی تو بچا ہوا ہے. عذاب آیا فلاں شہر میں تو بچا ہوا ہوں. تو جو قادر مطلق وہاں عذاب بھیجتا ہے وہ یہاں پر بھی عذاب لا سکتا ہے. میرا جی دوستوں اور بزرگوں, ہم تو ایک ساحل پر بیٹھے ہوئے, ایک سمندر کے کنارے پر ہیں. ایک اللہ کی طرف سے ایک چھینٹا پڑ جائے اور سمندر کو ایک ذرہ اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے تو ہمارا تو شہر بہہ جائے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم توبہ طائب ہو جائیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنی پرانی روش کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہماری زبانوں سے جو غلط جملے نکلتے ہیں ہم توبہ کر لیں؟ کیا ہم نے سوچا جو ہم خیانت کر رہے ہیں اس خیانت سے ہم تائب ہو جائیں؟
کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو ہم بددیانتی کر رہے ہیں اس سے ہم تائب ہو جائیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا جو سود ہماری زندگی میں سود جیسی لعنت داخل ہے اس سے ہم تائب ہو جائیں؟ کیا جو فحاشی اور عریانی آج ہمارے معاشرے کا حصہ بن کر رہ گئی ہے اور اب اس کو سرکاری سطح پر اس کو حصہ دیا جا رہا ہے، ہم نے کبھی سوچا؟ خواجہ سراہوں کی آڑ میں جو قانون پاس ہو رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ نہیں؟ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جنس پرستی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس جنس پرستی کو فروغ دینا، کسی حرام کو حلال قرار دینا اور کسی حلال کو حرام قرار دینا سراسر کفر ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ قوم لوط کیوں تباہ ہوئی تھی؟ کیا جرم تھا اس کا؟ جنس پرستی تو جرم تھا اور اس کو وہ جائز سمجھتے تھے، اس کو وہ درست سمجھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خود اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم اپنی جنسی خواہش جیسے چاہیں پورا کریں۔ لوط علیہ السلام کو کہتے تھے آپ اپنے گھر تک محدود رہو، تمہارا دین تمہارے گھر تک رہے، ہم اپنی زندگی کے اندر آزاد ہیں، جس طرح سے چاہیں ہم اپنی خواہش کو پورا کریں گے، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، جیسے ہم چاہیں اس کو پورا کریں۔ بارہا سمجھایا حضرت لوط علیہ السلام نے، ارے ظالمو، میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں۔ قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ نکاحوں کے راستے سے اپنی ضرورت کو پورا کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے جائز راستہ اختیار کیا ہے، نکاح کے راستے سے اس ضرورت کو پورا کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم جس تہذیب کے دل دادے ہو گئے ہیں ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب مسلط فرمایا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اس بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے نیچے سے اٹھایا، آسمان تک لے گئے اور الٹا کر کے پٹک دیا، اور آج بھی اس جگہ کو بحر میت کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ نشان موجود ہے، آج بھی وہ عبرت کا نشان موجود ہے کہ جو قومیں جنس پرستی کو رواج دیتی ہیں، جو قومیں بے حیائی کو رواج دیتی ہیں، وہ دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتی۔ جو حلال کو حرام قرار دیتی ہیں، حرام کو حلال قرار دیتی ہیں، وہ جینے کا حق نہیں رکھتی۔ تو میرا عزیز دوستو بزرگو، ہر آدمی اپنے تئیں مکلف ہے۔ جس آدمی کی جتنی حیثیت، آپ کہیں گے ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے اسمبلی میں؟ بھائی آپ کا اسمبلی میں اختیار نہیں چلتا، کم از کم دل سے اس چیز کو تو بڑا سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں تو مانگو، امت مسلمہ کی بہتری کے لیے دعائیں تو کرو، اور اسی طرح سے ایسے ارباب اقتدار کی مدح سراہی تو نہ کرو۔ جو آدمی کسی فاسق اور فاجر اور بدکار کی برائی کو دیکھتا بھی ہے پھر بھی اس کی حمایت کرتا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حدیث پاک میں صاف آیا ہے کہ جسے معلوم ہے یہ ظلم کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ ظالمانہ قانون بنا رہا ہے، یہ ظلم اور زیادتی والا قانون نافذ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا ہار نکال کے پھینک دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پے در پہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آ رہے، ایک سے نجات ملتی ہے تو دوسرا، دوسرے سے نجات ملتی ہے تو تیسرا، تیسرے سے نجات ملتی ہے تو چوتھا۔ کبھی بھی یہ مت کہیے گا کہ میرے عمل سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں آغاز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میرے ایک شخصی عمل سے کائنات پر اثر پڑے گا، میری زبان سے جو برا عمل نکلے گا، بری بات نکلے گی، اس کا اثر پڑے گا، میرے جسم سے جو برا عمل نکلے گا اس کا اثر پڑے گا، اور میری جو غلط سوچ ہوگی اور غلط حمایت ہوگی اس کا اثر بھی کائنات پر پڑے گا۔ ہر آدمی کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، میں بھی رجوع کروں، آپ بھی رجوع کریں، سب کے سب اللہ کے یہاں توبہ طائب ہوں، خود بھی توبہ کریں، گھر والوں کو بھی توبہ کرائیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی خواتین کو بھی، بڑوں کو بھی، سب کو توبہ کی ترغیب دو۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ضائع نہیں کرتا، پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اللہ پاک خالی رد نہیں فرماتا۔ جب بندہ اس کریم مالک کے دربار میں توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، فرمایا کتنی پیاری حدیث ہے، میں کیا سناؤں آپ کو۔ فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے، سنو، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو قوم گناہ کرے گی اور پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی اور اللہ پاک ان کو معاف کرے گا، اور اللہ پاک کی صفت غفار ظاہر ہوگی، اللہ انہیں معاف کرے گا۔
اس سے بڑھ کر کیا بات بتاؤں، جب ہاتھ اٹھاتا ہے بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرا بندہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے سوا اس کا گناہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہ بخش دیے۔ پھر دوسرے دن وہ آتا ہے، پھر منہ کالا کر کے گناہ کر کے پھر آتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے دیکھو دیکھو میرا بندہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اور اگر یہ معافی مانگتا رہے گا میں اس کے گناہ کو معاف کروں گا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے کل بھی کیا تھا، اس نے پرسوں بھی گناہ کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے جب بھی یہ میرے سے معافی مانگے گا مرنے سے پہلے پہلے میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، دن میں 100 بار گناہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، میں اس کو معاف کروں گا۔ ایسا کریم رب، ایسا پیار کرنے والا اللہ، ایسا مہربان اللہ، اس اللہ سے بغاوت کر کے آدمی کہاں جائے؟ اس لیے سب کو ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان۔